چکی چلا رہا ہے، رو رہا ہے، نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا مجھے بخار ہے اور میرے مالک نے مجھے مارا ہے۔ اس نے کہا گیہوں پیسو۔ نبی علیہ السلام نے کہا غم نہ کر، میں تیری مدد کروں گا۔ اتنا کہہ کے وہ چلے گئے وہاں سے۔ اب وہ کہتا ہے غلام، کہتا بازار سے تو بہت سارے لوگ گزرتے اور اکثر مجھے پوچھتے ہیں کیوں روتا ہے، میں بتاتا ہوں تو کوئی کچھ نہیں کرتا، تو میرے دل میں نعوذ باللہ خیال آیا آج یہ بھی گزرے، انہوں نے بھی پوچھا۔ لیکن کہتا کچھ دیر گزری، نبی علیہ السلام آتے، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، ایک ہاتھ میں کھجوریں، اور اس غلام کو بٹھایا، اس کو کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا، فرمایا یہ بستر ہے، تم آرام کرو، تمہاری جگہ چکی میں پیس دوں گا۔ غلام کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ مکے میں ایسے کون لوگ ہیں، ایسا کون ہو سکتا ہے جو غلاموں کی جگہ خود چکی پیسنے کے لیے تیار ہو؟ اور ایک دن نہیں 3 دن تک نبی علیہ السلام آتے رہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو گئے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے میری مدد کیوں کی؟ اس لیے کیونکہ میں مظلوم تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور جب پتہ لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب میں آپ پر ایمان لایا تو مجھ غلام کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ اب قیامت تک لوگ اس غلام کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قیامت تک لوگ اس نام کا احترام کرتے ہیں۔ تو سونا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب نئے نئے پہنچے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اور سیدنا بلال کو کہا کہ آج کوئی کام ہے ضروری، تو تم دونوں آؤ جلدی وہاں چلنا ہے۔ تو فرمایا صبح کا وقت تھا، تو نبی علیہ السلام آگے آگے، سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دونوں پیچھے پیچھے، کہیں ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ابھی چند سڑکیں چند گلیوں سے گزرے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے، ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھائی بلال کو کہا کہ پوچھو یہ عورت کیوں رو رہی؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں، آپ چلیں، میں آپ کی خدمت میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں، بلال پوچھ لیں گے نا یہ کیوں رو رہی ہے، اور وجہ پوچھ کے اس کا کام کریں گے جو بھی انتظام کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں سلمان، اب اس بوڑھی عورت کے آنسو پوچھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں۔ جا تو ضروری کام میں رہے تھے، لیکن فرمایا کیونکہ یہ مظلوم رو رہی ہے نا، اس لیے اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام نہیں۔ تو اس کو پوچھا سیدنا بلال نے اماں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگی میں ایک عورت ہے یہودی، اس کی میں نوکرانی ہوں، تو مجھے بازار سے تیل لینے بھیجا، میں تیل لے آئی، لیکن بوڑھی اتنی ہوں، پیر میں ٹھوکر لگی، برتن بھی ٹوٹ گیا، تیل بھی زمین پہ گر گیا، اب زمین تو تیل واپس دیتی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال کو گھر بھیجا، فرمایا رقم لاؤ، واپس تیل خرید کے لاؤ۔ اب بلال گئے ہیں، اب وہیں کھڑے ہیں، اندازہ لگائیں۔ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے غریب کی بات سننے کے لیے۔ کل تک جو سیاستدان یہ کہا کرتے کہ کبھی کوئی کام پڑ جائے تو رات کے 12 بجے بھی بلا لینا، اور جب وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر وہ رات کے 12 کبھی نہیں بجتے، پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ صبح ملاقات ہوگی، دوپہرے ہوگی، شام ہوگی، کل آنا، پرسوں آنا، ابھی نہیں ہے، سو رہے ہیں، اٹھ گئے، چلے گئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے زیادہ مصروف کون ہے کائنات میں؟ بتاؤ تو صحیح، نبی علیہ السلام سے زیادہ بیزی شخصیت کون سی ہے کائنات میں؟ صرف ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ضروری کام چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا جی؟ فرمایا اس بوڑھی عورت کو اس کی مدد ضروری، تیل بھی آ گیا برتن میں۔ اب نبی علیہ السلام نے پوچھا اب راضی ہو؟ تو غربت بھی بہت بڑی بیماری ہے، غربت بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ تو کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے، تیل بھی مل گیا، برتن میں آپ نے ڈلوا دیا، لیکن جس کی میں ملازمہ ہوں نا وہ تو بڑی ظالم ہے۔ اب میں لیٹ جاؤں گی، دیری سے پہنچوں گی تو اس بات پر مارے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ وہ لوگ سنیں جو قوم کی خدمت کرتے ہیں،
اللہ نے جن کو عزتیں دی ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کے قلم میں طاقت دی ہے، دیکھیں محمد رسول اللہ نے کیا کیا۔ جب اس عورت نے یہ کہا نا کہ میری مالکن مجھے مارے گی، قربان جاؤ، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلال جاؤ ساتھ میں، یہ نہیں کہا سلمان فارسی کو کہ اچھا جاؤ کہلوا دو کون عورت ہے، فرمایا نہیں نہیں، اگر ایسی بات ہے کہ وہ تمہیں مارے گی تو چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چلتا ہوں ساتھ میں، ہم جا کے سفارش کر دیں گے۔ تو پتہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے تھانے جانا، غریب کے ساتھ چل کے پنچایت تک جانا، غریب کے ساتھ چل کے ظالم کے سامنے جانا، غریب کی مدد کے لیے اس کے ساتھ قدم بڑھانا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام خود گئے، خود پہنچے اس یہودی کی عورت کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ یہودی عورت کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سادگی میں تو ایسا حسن کبھی دیکھا ہی نہیں، اور دیکھ بھی کیسے سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو وہ قلم ہی توڑ دیا، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں اور رسول اللہ کے بعد بھی ان جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس یہودی عورت کو کہا کہ یہ تمہاری نوکرانی ہے اور یہ خوف زدہ ہے اس لیے کہ اس کے تیل گر گیا، اس کو ہم نے تیل بھی لے دیا، برتن میں ڈلوا دیا ہے، اب تم اسے مارنا نہیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھ پہ ایسا وجہ طاری تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا۔ کنز الاعمال میں آپ پڑھیں گے، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ابھی نبی علیہ السلام چند دن ہوئے تھے، مدینے آئے تھے، ابھی پورے مدینے کے غیر مسلموں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، تو وہ عورت بے خبر ہے ابھی۔ تو فرماتی ہیں، عورت کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ بھی کر لیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے جب وعدہ لے لیا تو اس بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں، کس سے؟ اس بوڑھی عورت سے خود ہی بھیگ دیں اور خود ہی کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو۔ اس بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں اب جاؤں، آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں؟ تو اس نے خوش ہو کے کہا جی بالکل آپ تشریف لے جائیں۔ لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام چل پڑے، سیدنا سلمان فارسی پیچھے بلال چلے، ان دونوں عورتوں کو خیال آیا کہ یہ تو پوچھ لے کہ یہ نورانی شخصیت ہے کون، دروازے تک ہدایت پہنچی ہو۔ بھاگ کے گئی، روکا کہ آپ ہیں کون؟ بلال نے کہا اچھا آپ نے نہیں پہچانا یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو دونوں نے ہی نبی علیہ السلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ چوکھٹ تک آ گئے ہیں تو دین کی دولت عطا فرما کر کے جائیے، ہمارے دروازے تک آ گئے تو دین کی دولت عطا کر کے جائیے۔ اور یہ جو بوڑھی عورت کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا نام محمد ہارون رکھا ہے۔ آج کے دور کی بات بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، میں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے نبی نے پتہ نہیں کیا ان کو نعوذ باللہ بتایا کیا نہیں بتایا۔ تو مصر کے ایک مولانا صاحب ہالینڈ گئے ہوئے تھے، وہ ملے تو انہوں نے ان کو ایک چھوٹی سی بات کہی کہ اگر کبھی وقت ملے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی پڑھ کے دیکھنا، کبھی وقت ملے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو پڑھنا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگریزی کی کتابیں نیٹ پہ چھانی، یہ پہلی حدیث، یہ پہلا واقعہ میں نے پڑھا کہ رسول اللہ جاتے ہیں اور ایک بوڑھی عورت کا تیل گرنے پر اپنا ضروری اپوائنٹمنٹ چھوڑتے ہیں، اس کے لیے ساتھ جاتے ہیں، اس کو مار کھانے سے بچاتے ہیں۔ تو کہنے لگے بس یہ پہلی حدیث پڑھ کے ہی میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو احساس والے نبی ہیں، وہ تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے ہیں۔